اللہ فرماتا ہے بڑھاپے میں اس تسبیح کو پڑھنے سے میری رحمت سے اس کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رات کی تاریکی ہو یا دن کی روشنی، جب بھی انسان اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، خاص طور پر جب عمر بڑھنے لگتی ہے، جب چہرے کی چمک ماند پڑنے لگتی ہے، ہاتھوں کی طاقت جواب دینے لگتی ہے، آنکھوں کی بینائی دھندلانے لگتی ہے اور دل ماضی کی غلطیوں کو بار بار دہرانے لگتا ہے، تب انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی رحمت۔ بڑھاپے کا زمانہ حقیقت میں امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ انسان بچپن میں بے خبر ہوتا ہے، جوانی میں مغرور، لیکن بڑھاپے میں حقیقت کے قریب۔ وہ عمر جس میں نیکیوں کا سرمایہ تھوڑا لیکن گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان صرف پشیمانی اور حسرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، لیکن وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے قرآن میں بار بار اپنے بندوں کو توبہ کا دروازہ دکھایا ہے، رحمت کی بشارت دی ہے اور خاص اذکار و تسبیحات کے ذریعے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک ایسی ہی تسبیح کا ذکر آج ہم اس مضمون میں کریں گے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بڑھاپے میں اگر کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھے تو میں اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہوں۔ یہ تسبیح کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر قرآن و حدیث میں کیا ارشادات موجود ہیں اور کن بزرگوں نے اپنی زندگی میں اس تسبیح کو اختیار کیا اور اللہ کی رحمت کے کیسے کیسے انعامات پائے، ان سب سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ اس تفصیلی مضمون میں بیان کریں گے۔ یہ تسبیح ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ تسبیح استغفار کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ تسبیح یعنی یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بڑھاپا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ جب جوانی کی شوخی ختم ہوتی ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، آنکھیں دھندلانے لگتی ہیں اور قدم ڈگمگانے لگتے ہیں تو انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے دل کو اس کی طرف موڑ دے۔ قرآن کریم میں بڑھاپے کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے اور خاص طور پر انبیاء کرام کی دعاؤں میں ہمیں وہ کیفیت نظر آتی ہے جب وہ بڑھاپے میں اللہ کے سامنے اپنے حال کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ مریم میں ملاحظہ کیجیے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ یہ آیت بڑھاپے میں بندے کی بے بسی، عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں نہ صرف اللہ کے سامنے اعتراف ہے بلکہ ایک امید بھی ہے کہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ نے انہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق جیسے عظیم بیٹے عطا فرمائے۔ جب انسانی آنکھوں کو یہ بات ناممکن لگتی تھی، قرآن کہتا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الاکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ بڑھاپے میں اللہ کی طرف رجوع، دعا اور ذکر الہی انسان کی زندگی کو مکمل بدل سکتے ہیں۔ آج کا انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ اکثر مایوسی، تنہائی اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس دور کو اللہ سے قرب کا ذریعہ بنا لے تو یہی بڑھاپا اسے جنت کے قریب کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بوڑھے شخص سے شرم کرتا ہے جو بڑھاپے میں بھی گناہ کرے۔
یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو دنیا کی حقیقت کا زیادہ ادراک ہو جانا چاہیے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی باقی ماندہ وقت کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ بڑھاپا اگرچہ جسمانی کمزوری کا دور ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر یہ ترقی کا بہترین وقت ہے۔ وہ ہاتھ جو جوانی میں گناہ کرتے تھے اب تسبیح کے دانے گن سکتے ہیں۔ وہ زبان جو فضول گوئی میں مصروف تھی اب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتی ہے، اور وہ دل جو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا اب اللہ کی محبت سے سرشار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بڑھاپے میں توبہ، استغفار اور ذکر اللہ سب سے زیادہ اہم بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو بڑھاپے میں توبہ کرتا ہے۔ بڑھاپا بندگی کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر انسان اس عمر میں اللہ سے رجوع کر لے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک وہی بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ پس بڑھاپا اللہ کے قریب ہونے کا سب سے سنہری موقع ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان دنیا کی چکا چوند سے آزاد ہو کر اپنے رب کے حضور جھک سکتا ہے اور اس کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اس وقت بھی انسان ذکر و اذکار سے غافل رہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم اپنے بڑھاپے کو اللہ کے نام سے منور کریں گے، اس کی تسبیح سے اپنے لبوں کو تر رکھیں گے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ خزانہ ہے جس کی وسعت کا اندازہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے نمایاں صفت کون سی ہے تو جواب ہوگا الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہر صورت سوائے ایک کے اسی صفت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی تمام صفات میں اس کی رحمت کا پہلو غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ، سورہ اعراف آیت نمبر 156، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے جو دل کو سکون دیتا ہے اور گناہ گار کو امید کی شمع عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی رحمت کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جس کی بدولت بارش برستی ہے، زمین پھل اگاتی ہے، بیمار شفا پاتے ہیں اور گناہ گاروں کو معافی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہی، اور جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، سورہ نجم آیت نمبر 32۔ بے شک تیرا رب مغفرت میں وسیع ہے۔ یہ وسعت مغفرت اللہ کی اس صفت کا حصہ ہے جسے ہم رحمت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا اور باقی 99 حصے قیامت کے دن رکھے۔ صحیح مسلم۔ ذرا سوچئے، اگر دنیا کی یہ تمام محبتیں، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، دوستوں کی خیر خواہی صرف ایک حصے کا عکس ہیں تو اللہ کی اصل رحمت کتنی عظیم ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، کُلِّ مَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کُلِّ اللَّهِ کَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، سورہ انعام آیت نمبر 12۔ کہہ دیجئے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو لازم قرار دیتا ہے، یعنی وہ اپنی رحمت سے بندوں کو محروم کرنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ پہاڑوں جیسے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی تم گناہوں سے تھک جاؤ تو اللہ کی رحمت سے نہ تھکو، کیونکہ اللہ کا رحم تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔
سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ سوائے اس کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ خاص انعام ہے جو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، برائی کو نیکی میں بدل دینا۔ پس اگر کوئی بندہ بڑھاپے میں اس احساس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اس نے ماضی میں بہت خطائیں کی ہیں اور اب وہ معافی چاہتا ہے، تو یقین رکھیے کہ اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہم جس تسبیح کی بات کر رہے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی اللہ کی رحمت کو پکارنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان گویا اللہ کے حضور اپنی کمزوری اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اور یہی ندامت اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے۔ استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، دل سے محسوس کی جاتی ہے اور عمل سے ثابت کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں استغفار کو نجات کا سب سے مؤثر ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ذریعہ نہ صرف گناہوں کی معافی ملتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جب تک آپ ان میں موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب وہ استغفار کرتے رہیں۔ یہ آیت ہمیں استغفار کی اہمیت اور طاقت بتاتی ہے کہ یہ عذاب الہی کو بھی روک دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پر ہمیشہ استغفر اللہ جاری رہتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو اور اس سے استغفار کرو، بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ یہ رزق میں برکت، مصیبتوں سے نجات، دل کی صفائی اور سکون قلب کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ استغفار دنیاوی نعمتوں کا خزانہ بھی ہے۔ استغفار کی اقسام درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، لسانی استغفار، صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا۔ نمبر 2، قلبی استغفار، دل میں ندامت اور احساس گناہ کے ساتھ استغفار کرنا۔ نمبر 3، عملی استغفار، گناہ چھوڑ دینا، نیکی کی طرف بڑھنا اور زندگی کا رخ بدل لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی عطا کرتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ حدیث استغفار کی ہمہ گیر افادیت کو بیان کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم استغفار کو کیسے زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، سونے سے پہلے کم از کم 33 بار استغفار کرنا، گناہ یاد آئے تو فوراً استغفار کرنا، جمعہ، شب قدر اور رمضان میں استغفار کی کثرت کرنا۔ استغفار صرف انفرادی فائدہ نہیں دیتا بلکہ یہ قومی اور اجتماعی فلاح کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر قوم استغفار کی عادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بار حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور بارش کی قلت کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، کہتا ہے کہ میرے گھر میں اولاد نہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا کہ زمین بنجر ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پوچھا گیا کہ آپ سب کو ایک ہی جواب کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ یہی قرآن کا حکم ہے۔ حضرت نوح کی آیات کا حوالہ دیا۔ پس استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی اور دنیاوی نسخہ ہے۔ اگر بڑھاپے میں انسان دل سے استغفار کرے تو اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ جیسا کہ قرآن میں آیا، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
یہ نہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہے بلکہ یہ ایک ایسی التجا ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ تسبیح کس وقت پڑھنی ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگی ہوں، توجہ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مختصر درود پاک پڑھ لیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا کریں، اور اگر کوئی بھی وظیفہ اور دعا مانگنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو انسان بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک تسبیح یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، زندگی کی شام جب سر پر سایہ ڈالنے لگے، جسم کمزور پڑ جائے، نگاہ دھندلا جائے اور دل میں ماضی کی یادیں تڑپنے لگیں، تو یہی وقت ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرے۔ بڑھاپا جہاں دنیاوی لحاظ سے کمزوری کی علامت ہے، وہی روحانیت کی معراج کا موقع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر عمر ہے، ہر حالت اور ہر لمحے حاضر ہے، مگر بڑھاپے میں اس کے جلوے کچھ اور ہی رنگ دکھاتے ہیں۔ اس عمر میں پڑھی جانے والی تسبیحات، کی جانے والی دعائیں اور بہائی جانے والے آنکھوں کی نمی اللہ کو نہایت محبوب ہے۔ وہ تسبیح جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں پڑھنے کی ترغیب دی، وہ فقط الفاظ نہیں بلکہ بخشش، رحمت، مغفرت اور جنت کا زینہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو دل کو سکون دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور بندے کو اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ اے وہ شخص جس کے بال سفید ہو چکے، اور اے وہ دل جو دنیا کی تھپڑوں سے زخمی ہے، اے وہ آنکھ جو نیند سے خالی ہے، اے وہ زبان جس پر ندامت کا بوجھ ہے، اٹھ، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے۔ اس تسبیح کو اپنا وظیفہ بنا لے، دل کی دنیا بدل جائے گی، قبر منور ہو جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بڑھاپے میں ذکر و فکر کی توفیق دے، اس خاص تسبیح کو اپنانے والا بنائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔